ویلکم بیک جی پروگرام آج کی بات اور گفتگو سننے آپ معزز مہمانوں کی آپ سب ٹیلی فون کال پہ شامل ہو سکتے ہیں اپنی اپنی رائے کے ساتھ. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ان کیمرہ سیشن اس میں سیکورٹی فورسز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور آئی ایس آئی کے چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اس کو وہ غلطی کہیں یا اس سے کوئی بڑا ورڈ وہ یوز کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو ہیپن ہیں یہ ہو جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں. کچھ ایگزامپلز انہوں نے دیں تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شاید رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کو. لہٰذا اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی فلاں آدمی ریزائن دے دے، فلاں آدمی گھر چلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیزوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ قوم کو یکجا ہونا پڑے گا اور جو غلطی ہوگی ہے اس کی تلافی کرنی پڑے گی اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا ہیپن نہ ہو. اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب جو پہلے اپنے مسلم لیگ نون کے اجلاس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری صاحب انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے ہمارے حکمرانوں نے جو بھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ ان کا خود تعلق جو ہے وہ آج بھی قانون سے ہے اور عدلیہ کے ساتھ تعلق رہا ان کا، کہ ہم نے اپنا ناخدا جو ہے نہ جانے کیوں سپریم کورٹ کو بنا لیا ہے. ہم ہر مسئلے کا حل جو ہے، ہر بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. میاں صاحب یو کے سے جب گئے ہیں تو لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ ایسے وقت میں میاں صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں یو کے سے پاکستان 2 مہینے کے بعد، 2 مہینے کی خاموشی کے بعد. سو میاں صاحب آتے ہی پتہ نہیں کون سے کوئی انقلابی اقدامات کریں گے اور قوم کو اعتماد میں لیں گے یا قوم کو انکرج کریں گے، حوصلہ بڑھائیں گے قوم کا. لیکن میاں صاحب نے بھی یہ بال جو ہے یہ اٹھا کے پھینک دیا عدلیہ کے کھاتے میں کہ عدلیہ کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس کی انکوائری کرے. اور پھر وہ انکوائری جو ہے وہ چلتی 2 سال چلے، 4 سال چلے، 6 سال چلے، کیونکہ میاں صاحب نے کم از کم اپنے گلے سے بات جو ہے اٹھا کے چیف جسٹس صاحب کے گلے میں ڈال دی. چیف جسٹس صاحب بیچارے جو اس وقت اتنے مصروف ہیں کہ جب سے عدلیہ آزاد ہوئی ہے، جب سے چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک جتنے کیسز گورنمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف اور چیف جسٹس صاحب جو ہے جتنے بیزی ہیں ان کیسز میں پاکستان کی 18 کروڑ عوام جنہوں نے بہت قربانیاں دیں، جنہوں نے بہت دعائیں کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے، وہ طبقہ انصاف کے لیے اب بھی اسی طرح پس رہا ہے جس طرح پہلے تھا. آج بھی غریب لوگ جو ہیں وہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں، کسی سول جج کی عدالت میں جانے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کی جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں. چیف جسٹس صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عدلیہ سے ایسی بیڑیں جو ہیں وہ کالی بیڑیں ہم ان کو نکال باہر کریں گے جو عدلیہ کے نام پہ کالک ملتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی چیف جسٹس صاحب کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس کہ وہ اپنے ادارے میں عدلیہ میں ان لوگوں کا صفایا کر سکیں جو لوگ پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور قاتل جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور مقتول جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. سو ایسے حالات میں میاں صاحب نے ایک اور بوجھ ڈالا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے سر پہ. اس پہ ہم گفتگو کریں گے حاجہ صاحب سے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن جو بنانے کی تجویز دی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہ حمود الرحمان کمیشن والا کھاتہ کھول دیا میاں صاحب نے، یا اس کے کچھ نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ دبئی سے کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی راجسویر ازگار ہوں بخاری صاحب. جی راجہ صاحب فرمائیے. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کسی معاملے کی جڑ تک نہ جایا جائے تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بہتر. تو اس وقت جو ہم جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہمارا دشمن، میں ابھی آپ کو واضح کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے اور اس نے ہمارے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں رہے. ہم اس کو بھی پھر بھی آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دوست مان رہا ہے، یہ کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دشمن ایک ہی ہے جس نے ہماری اپنی جنگ جو ہے وہ امریکہ کے گلے میں ڈال دی اور کارگل کی جنگ میں امریکہ کو ملوث کر کے اس نے ہماری جو جنگ جیتی، اس نے ہاری جنگ جیت لی. اس کے بعد اس نے ان امریکہ کے گلے میں یہ جنگ اس طرح سے ڈال دی کہ اس نے استعمال کیا مولانا مسعود جیسے لوگوں کو اور اس طرح سے ملاؤں کو جو اس کے ایجنٹ تھے، اور ان کو تیار کیا کریٹ کر کے اور ہمارے ملک میں چھوڑ دیے یہ لوگ اس نے ایسے تیار کر کے
वही जंग आगे फिर अमेरिका को उसने 9/11 करवा के हमारे गले उस मकाम को उस जगह पे पहुंचा दिया। और जब कोई भी जज्बाती इंसान होता है तो उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। अमेरिकी कुछ जो है वो अपनी ताकत के लिहाज से जज्बाती हैं, उन्होंने अपनी ताकत के लिहाज से जज्बाती होने की वजह से हिंदुस्तान की राह के कंट्रोल में आ गई हैं और वह उनको खेल रहा है, जैसे एक शतरंज के प्लेयर होते हैं वो इस तरह से उनको खेल रहा है। और हमें और हमारे इनको अभी हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर जो उसके एजेंट हैं, राह के मीडिया में, हमारे रेलवे में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। मैं मेरे आंखों देखा वाकया है कि मेरे सामने आदमी आए रेलवे में और वहाँ के जो टिकट जो चेक करने वाला था उनको उसने अपनी जेब से पैसे दिए उन लोगों को जो इंडिया से भाग कर आए थे आज से कुछ साल पहले। तो इस तरह से हमें अब बहुत सारे उलझाव में पैदा हो गए। हमें सीरियस होके हम सब बातें, मियाँ साहब दूसरे चीजें ये सब है, ये अपने गिले शिकवे दूर कर दें, ये आपने जो इनके जो दुश्मनियां खत्म करनी चाहिए, अभी मुल्क के लिए यूनिटी करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, थैंक यू सो मच जी। हाय साहब, सरबराहान मुमलकत जो हैं जी पाकिस्तान की सलामती, ये सावरेंटी का लफ्ज़ जो है अब पाकिस्तान के उन लोगों को भी याद होगा जिन्होंने इंग्लिश की ABC भी नहीं पढ़ी। इतनी बार मीडिया के ऊपर सावरेंटी 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 की हम तस्बीर रोल रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ पे। मैं शेख साहब की बात को तसलसल जो था उसको कायम रखते हुए आज मैं कल के हवाले से बात करूंगा कि जो अमेरिकन टाइम्स में जो ख़बर थी उस पर वज़ीर आज़म की एक सच्चाई पे दाद दूंगा कि उन्होंने एक कम से कम, देखो सच छुपता नहीं, उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन जो है वो यहाँ 6 साल से नहीं रह रहे थे, चूँकि कोई दहशतगर्द जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा कहीं नहीं रहता। और उसमें बड़ी हकीकत भी है उनकी बात को मैं बिल्कुल ठीक है, सही बात। चूँकि अगर आज हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए 300 के करीब जो अरकान थे उनमें होती तो ये पूछते कि 1 अप्रैल को हरीपुर के नवाही इलाका मलक यार से एक 15 मेंबरान की फैमिली जिसमें कुछ 5-6 ख़वातीन थीं, मर्द थे, सब उनको पकड़ कर कौन सी जगह पे ले जाया गया और कौन लोग थे जो कि उनको पुलिस की हिरासत से लेके गए और पुलिस के 4 बंदों को शहीद भी किया। वो पूरी की पूरी 15 लोगों की फैमिली किसने वहाँ पहुँचाई एबटाबाद में और कौन सी एजेंसियाँ उसमें मुलव्वस थी और फिर उसके बाद वो अमेरिका वहाँ कैसे दाखिल हुआ। देखो जो हक़ाइक़ होते हैं वो आज सामने आ जाते हैं। अगर मुझ जैसे एक ऐसे शख्स को पता है जो यहाँ बैठा है तो क्या उन लोगों को नहीं पता था कि वो पूरी फैमिली किसकी फैमिली थी। क्या हमारे हुक्काम, अगर एक शख्स जो है इसी मौके पर सोचता है कि मैं चाइना चला जाऊँ, दूसरा कहता है मैं फ़्रांस चला जाऊँ और तीसरा जो है वो सऊदी अरेबिया वालों को इतला करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है अपनी वसूली करने के लिए, तो पूरी कौम बेवकूफ़ बैठी। पार्लियामेंट जो जिसे हम कहते हैं, मैं तो बहरहाल उसे एक अजीब सी, क्या मेरे मुंह से आप सुनेंगे जुमला, कोई मुनासिब जुमला मुझे मिल भी नहीं रहा कि उसे आप उस किस पार्लियामेंट से तवक्को रखते हैं कि वो हमसे गैरत की बात करें या मुल्क की बात करें या मुल्क की सालमियत की बात करें। शेख साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, आपने बिल्कुल जो तबसरा आपका था बिल्कुल ठीक था कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, इन्हीं के लिए उतरा था। ये वो लोग हैं, इन्हें हमसे आपसे या कौम की गुर्बत से किससे गर्ज है। मियाँ साहब हैं, अगर वो पाकिस्तान चले गए, आपने भी उनका भी हवाला दिया, मेरे बिलीव में ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मियाँ साहब ने बहन बनाया हुआ था, तो बहन के नाते से बहनोई की डोली को कंधा देने पाकिस्तान गए थे। ये 3 साल एक बहनोई की डोली को कंधा देते रहे मियाँ साहब। मियाँ साहब ने कौम पे एहसान नहीं किया। मियाँ साहब ने जरदारी, इस वक्त कौम के इतना जुल्म जरदारी ने नहीं किया, जरदारी तो खैर वो है ही था, जो मियाँ साहब ने 3 साल उसका साथ दे के कौम के साथ ज़्यादती की। अब ये जो मियाँ साहब ने ये जो ज़ाहिर कौम की उम्मीदें थीं कि गवर्नमेंट के ऊपर तो इल्ज़ाम थे ही, लेकिन कौम जो मियाँ साहब को देख रही थी कि मियाँ साहब आएंगे तो ज़ाहिर कोई कौम को कोई सहारा मिलेगा या कुछ कौम को के लिए कुछ चंद ऐसे अल्फाज वो बोलें कि शायद कौम को कोई एतमाद या कोई हौसला बढ़े। मियाँ साहब ने ये जो जुडिशल कमीशन की जो बात की, क्या आप समझते हैं ये हल है इस मसले का? फर्स्ट ऑफ ऑल मियाँ साहब की अपनी नज़र में जुडिशरी की क्या इज्जत है? वो तो अगर मियाँ साहब ये समझते तो क्या ये सिर्फ चीफ जस्टिस चौधरी साहब को खुश करने के लिए कहा? उनको खुश कहाँ किया था भाई, उस वक्त तो भाई को बचाना था, गवर्नर राज ख़त्म करवाना था। कौन आपकी इस गलत फहमी में आप, क्या मियाँ साहब इतने वो चीफ जस्टिस साहब की इज़्ज़त करते थे कि वो चल के बाहर आ गए? उन्हें तो मियाँ साहब को अपने भाई की फ़िक्र थी कि इसकी मैं वापस वजारत दिलवाऊँ, ये वज़ीर आला दोबारा बने, वरना तो ये एक बहाना था।
یہ تو بہانہ بن گیا. آج کریڈٹ میاں صاحب کس چیز کا لے رہے ہیں؟ کریڈٹ تو آپ کو لینا چاہیے, شیخ صاحب کو لینا چاہیے, اور ساتھیوں کو لینا چاہیے جنہوں نے باقاعدہ اس جد و جہد میں برابر ساتھ دیا. میاں صاحب کا کیا کردار تھا؟ اگر آج کوئی یہ میاں صاحب کو اس چیز کا زوم ہے تو وہ نکال دیں اپنے ذہن سے. کیا حل کیا آج جو کچھ ہوا ان کیمرہ سیشن جو ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پارلیمنٹ کی تو شاید تسلی یا تشفی ہو گئی؟ کیونکہ آج پہلی بار شاید جو وہ کلف والے کپڑے پہن کے پارلیمنٹ میں لوگ جاتے ہیں, آج پہلی بار شاید انہوں نے, بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے سامنے کھڑے آئی ایس آئی کے ڈی جی کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو آج پہلی بار اپنے سامنے کھڑے دیکھا, تو شاید آج ان کو احساس ہوا ہو کہ واقعی ہمارے اندر کوئی طاقت ہے. اس سے پہلے وہ اپنے کو صرف ممبر نیشنل اسمبلی سمجھتے تھے, تو آج شاید ان کو پتہ چلا ہو کہ پارلیمنٹیرین جو ہوتے ہیں وہ کتنی توپ چیز ہوتے ہیں, وہ کتنی بڑی طاقت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ طاقت عوام کی ہے, وہ 18 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں وہاں پہ. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جا کے وہی کہانی جو شیخ صاحب نے کہا جو ایک ہفتے سے سن رہے تھے, وہی جا کے کہانی دہرائی, طوطے کی کہانی ہم نے سنی اور اس کے بعد وہ نکلے, ہم خاموش ہو گئے. 18 کروڑ عوام جو ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل ہم مشرف کو روتے تھے, کیا انہوں نے کوئی کمی کی ہے؟ جو چیف آف سٹاف ہے ہمارے, انہوں نے کوئی کمی کی ہے؟ آئی ایس آئی نے کمی کی ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت؟ صدر مملکت جو سربراہ ہیں تمام افواج کے, انہوں نے کوئی کمی کی ہے اس سے؟ ان میں وہ جرت ہی نہیں ہے, وہ قومی جذبہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں, کیا قانونی اور آئینی طور پہ ان کی ڈگریاں پکڑے جانے کے بعد یہ مجاز تھے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے؟ ماشاءاللہ شیخ صاحب مجھ سے زیادہ پاکستانی لاء سمجھتے, جج رہے ہیں وہاں پاکستان میں. مجھے بتائیں کہ کیا قانونی اور آئینی طور پہ یہ مجاز تھے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے جو لوگ بیٹھے؟ کیا ہوگا؟ اسامہ بن لادن تو پکڑا گیا, لیکن ایمن الظواہری اور ملا عمر, بڑا اوپنلی کہا جا رہا ہے جی کہ کوئٹہ میں ملا عمر صاحب بیٹھے ہیں. ایمن الظواہری کی بات جو ہے وہ کراچی اور فیصل آباد تک پہنچی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کراچی سے پکڑے گئے, بہت سارے لوگ فیصل آباد سے, گجرات سے پکڑے جا چکے ہیں. سو اب, اور امریکہ بہادر یہ کہہ چکا ہے کہ ایمن الظواہری یا ملا عمر کو پکڑنے کے لیے وہ اس طرح کے آپریشن کرنے کے لیے کریں گے, وہ ہماتن تیار ہیں. بلکہ انڈین جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی طرف سے بھی کچھ آ گیا تھا کہ, لیکن بعد میں آج منموہن سنگھ صاحب نے افغانستان میں جا کے انہوں نے کم از کم کہا کہ ہم واشنگٹن نہیں, ہم انڈیا, اور ہم اس طرح کا کوئی نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے دبے لفظوں میں ہمیں بتا بھی دیا کہ ہم واشنگٹن نہیں, یعنی واشنگٹن جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. نہیں, میرے گزارش کیا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا منموہن سنگھ والی جو بات کی, وہ ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں ان کے ساتھ ہمارے فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف آور کریشن پرابلمس ہیں, اور یہ پرابلمس جو کریٹ کیے گئے بیکاز آف دا لیونگ کلونیل پاور جو کہ برٹش تھا. لیکن ان کے 63 سالوں میں ہم نے وہ ایک جو دشمنی پیدا کر لی, اس دشمنی کی بنیاد پہ اگر آپ یہ سمجھ بھی لیں کہ انڈیا جو ہمارا اس حد تک دشمن ہے کہ دے وانٹ اس ٹو بی کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ, تو وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب اسی کا کام واشنگٹن کر رہا ہے, اگر وہ کام جو وہ کر رہے ہیں دشمن تو وہی ہوتا ہے جی. اس لیے میرا خیال ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کا یہ بیان بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین واشنگٹن اینڈ دہلی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں, جتنی بڑی فوج اور جو فوج کے سربراہ ہیں اور بڑے بڑے تمغے سجائے ہوئے ہیں لوگوں نے, ریٹائرڈ والوں نے بھی اور موجودہ نے بھی, ان کا اگر کوئی وجہ ہے, جسٹیفیکیشن ہے اتنی بڑی فوج کی, تو وہ تو ویزا بھی انڈیا ہے نا ٹورڈز ایسٹ. اب اگر خدا نخواستہ یہ بھی ہو جائے, اگر ایک اٹیک اگر دلی کی طرف سے بھی ہو جائے, چاہے اس کے بعد ہم چاہے اس کا ریٹیلیٹ بھی کریں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ جی میرے خیال میں ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات کو ایک دفعہ. اور بنیادی جو چیز ہے جو خواجہ صاحب اور آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے, اقتدار اعلیٰ خدا کے بعد عوام کی امانت ہے, اور ان عوام کا خیال نہیں کریں گے, اپنے فیصلے مرضی سے اتھارٹیرین طریقے سے نہیں, پیٹرنلسٹک طریقے سے نہیں ان کے اوپر امپوز کریں گے, تو پھر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ادروائز نہیں. دیکھیں اس میں اتنا کمپلیکس ہو گیا ہوا ہے اب ہمارا پرابلم, جیسے بہت سارے امراض جو ہیں اکٹھے ہو کے اب یہ حالت ہے کہ ہمیں اگر اب بھی ہم نہیں سدھریں گے اور اب بھی ہم اپنی سمت درست نہیں کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ
یہ معاملات اور بگڑ جائیں گے. ہائی ویلیو ہے. سمت درست کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب یہی تو پوری قوم جو 18 کروڑ عوام جو ہے وہ اس وقت یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی سمت درست کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے سامنے کوئی پیش امام نہیں ہے آپ کی سمت درست نہیں ہوتی. اپنی صفیں سیدھی کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش امام کا ہونا بہت ضروری ہے. شیخ صاحب، اس وقت جو تذبذب کا شکار ہے پوری قوم، مہمسے کا شکار ہے، وہ یہی تو پوچھ رہی ہے کہ وہ اگر اپنے سمت درست کرنا چاہیں، اگر اپنے صفوں میں وہ اتحاد پیدا کرنا چاہیں، اسٹرینگس پیدا کرنا چاہیں، تو کون سا ایسا ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ہمیں وہ بھی تو پتہ چلے. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا اس وقت جس طرح کی پولرائزیشن ہے پاکستان میں، کمپلیٹلی پولرائزیشن ہے نا اس وقت. آپ دیکھیں اب اس صورتحال میں دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے باعزت طریقے سے اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی اعتراف کرتے ہوئے نیگلیجنس کا وہ پیچھے ہٹ جائیں. اس وقت پورا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کویشچن مارکس ہیں. 3-3.5 سال تو ان کو ہو گئے ہیں. وائی ناٹ انادر الیکشن جس میں سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر موقع دیں؟ اور یہی ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رہنا ہے اور آپ نے عوام کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے تو بار بار عوام کے پاس جانے کا بیسٹ طریقہ ہے. تو اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم کہ جو لوگ باہر ہیں پارلیمنٹ سے وہ بھی، اور جو اندر ہیں وہ پارلیمنٹ میں، وہ ایک دفعہ اپنی کوشش کر کے عوام کے پاس اپنے کیس کو لے کے جائیں اور عوام پھر ان کو جو ورڈکٹ دے اس کے بعد پھر ہوا. لیکن سر انفارچونیٹلی ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام کے جو منتخب نمائندے جو آتے رہے ہیں اب تک، یہ پچھلی گورنمنٹ جو اس نے اپنے 5 سال پورے کیے اور انہوں نے 5 سالوں میں کوئی ایسا تیر نہیں مارا. اس سے پہلے ہم رونا روتے رہے جی کہ ہمارے 2 سال رہے پورے، ہمیں موقع نہیں ملا، کسی کے 3 سال ہوئے پورا موقع نہیں ملا. لیکن انفارچونیٹلی جو اصل آپریٹر ہیں، جو آپریٹ کر رہے ہیں اس قوم کو، جو اصل ڈرائیور ہیں اس ریل گاڑی کے جس کے اوپر 18 کروڑ عوام سوار ہے، وہ تو ہمارے سیاسی حکمران ہیں ہی نہیں. پارلیمنٹ میں جو بیچارے بیٹھے ہیں، جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ سیاسی ہے کہاں؟ ہاں، جو لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بیچارے، وہ تو خود ان کو تو کوئی اور کہیں سے ان کی رسی ہلتی ہے. وہ لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور ان کی جو ذمہ داری اصل ہے، جن کی ذمہ داری تھی کہ ریڈار کو کام کرنا چاہیے تھا، جن کو جاگنا چاہیے تھا، اور ریڈار نہیں تھا تو دیکھیں 150-200 میل کا سفر ہے. پرائم منسٹر صاحب اگر یہ سن کے خوش ہو گئے جی کہ مجھے رات کے 2 بجے چیف آف آرمی اسٹاف نے فون کر کے کہا جی کہ لیں جی ہم لٹے گئے، تو یہ تو کوئی بات نہیں نا، یہ تو مختارہ بھائی بن گئے نا پرائم منسٹر صاحب. بخاری صاحب، سب سے بڑا ایک ٹیکنیکل کویشچن یہ ہے دنیا کا، پوری دنیا کی بات، امریکہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اسی کی ایجاد ہے. کون سا دنیا کا ہیلی کاپٹر ایسا آج تک بنا ہے جو 3 گھنٹے کی مسافت بغیر ریفیولنگ کرتا ہے؟ مجھے اس بلا کا نام تو کوئی بتائے. کوئی ایسی ایجاد دنیا میں ہوئی ہے؟ میں 2011 کی بات کر رہا ہوں. 2011 تک دنیا میں کسی نے کوئی ایسا ہیلی کاپٹر ایجاد کیا ہے جو 300 مائل کی مسافت بغیر ریفیولنگ کے کر سکے؟ یہ بھی کویشچن ہے ایک. اور پھر یہ جو ابھی یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر صاحب کی جو انہوں نے دی کہ اب CIA اور ISI میں تعاون ختم ہو چکا، اور انہوں نے کہا کہ ہم عوامی خواہشات کے برخلاف جا کے ہم امریکہ کے اتحادی نہیں بن سکتے. لیکن یہ انٹرویو انہوں نے ایک انٹرنیشنل جریدے کو دیا ناشتے کی ٹیبل پہ، کاش نیوز ویک میں دیا. ہاں جی، نیوز ویک. اور کاش یہی وہ آتے ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ آتے اور یہی 2 جملے وہ اپنی قوم کی طرف منہ کر کے کہہ دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ سینہ تان کے کہتے کہ کیا آپ کے وزیر اعظم کیسے آتے بخاری صاحب؟ کسی نے لکھ کے دیا تھا ان کو. وہ تو جس دن کرسی وزارت سنبھالی تھی انہوں نے، وزارت عظمیٰ کی، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جو لکھ کے دیا گیا وہ پڑھ لیا، باقی کاغذ اب تک مجھ تک پہنچا نہیں. وہ تو بیچارہ مجاور آدمی ہے، مزاروں پہ روٹی کھانے والا. وہ آپ کو کیا دے گا اور کیا تقریر کرے گا؟ اس کو کوئی لکھ کے دے گا تو دے گا نا. قسمت کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس 18 کروڑ عوام کی قسمت کی بات قسمت عوام کی اگر آپ نے بدلنی ہے. اقبال کا شعر آپ نے ماشاءاللہ بچپن میں بھی پڑھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقویٰ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کو چمکنا ہوگا ہر ایک. سر اب تو وہ شعر بنتا ہے کہ دیواریں جو گری میرے خستہ گھر کی تو لوگوں نے میرے شہر کا رستہ بنا لیا. اب تو میرے خیال میں رستہ بن گیا ہے، دیواریں گر چکی ہیں کچے مکان کی. تو اب میرے خیال میں ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ایمن الزواری بھی ڈھونڈا جائے گا. آف کورس کوئٹہ یا کہیں نہ کہیں، یعنی امریکی جاتے جاتے ہمیں کوئی تحفے طائف نہیں. لیکن میرے خیال میں آپ نے شاید یہ بھی نہیں پوری طرح ٹریک کر رہے پاکستان کے. جو انہوں میں آپ کو میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ اسپائڈر نیٹ ورک جو ہے نا، لوکل اسپائڈر نیٹ ورک، وہ آپ کے ISI اور فوج کے ریٹائرڈ آفیسروں کا ہے جو وہاں پہ امریکن
पे लिस्ट पे हैं और दे वर्क फॉर अमेरिकन, दे Human गैदर intelligence द उसके इतने ह्यूमन ज़्यादा है जिसके इंटेलिजेंस और वो प्रोवाइड करते हैं आगे अपने जो हैं उनके बॉसेस। अब वो सब इसी काम में लगे हुए हैं, वन टू ऑल, इवन ISI भी लगी हुई है ये साबित करने के लिए कि अमेरिकन भी खुश हो जाए और ये हम भी लोगों की नज़र में सुरखरू हो जाएं ऐमन अल-ज़वाहिरी के लिए। और वो जो अच्छा देखें, ऐमन अल-ज़वाहिरी और इसमें बड़ा फ़र्क है, ये जो आपका दूसरा शख्स है मुल्ला उमर। अब मुल्ला उमर पता नहीं उनकी टेररिस्ट लिस्ट पे है या नहीं। हाँ, लेकिन उसका अल-कायदा के साथ कम से कम ताल्लुक नहीं है, वो तालिबान का सरबराह। हाँ जी, अच्छा वो तो एक तरफ उनके साथ डायला। मेरा ख्याल है इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौम के ये जो सरकर्दा अफराद हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, इनको चाहिए कि क्योंकि वो हमसाया है, इन एनी केस बेहतर है कि किसी तरह भी उसको, अगर वो है भी ना तो उसको किसी तरीके से वापस अफगानिस्तान में भेज दो और कहें कि भाई देखिए हाँ, वहाँ है, उधर जाओ, उधर चाहे अमेरिकन उसे डील करें चाहे अफगान गवर्नमेंट करे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये बात हो गई, देखें सऊदी बंदा जो मरा है ना, उसामा बिन लादेन, चाहे वो पूरी दुनिया में मुसलमानों का लोगों का कुछ लोगों का हीरो था, लेकिन उसे सऊदी हुकूमत ने अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टेटमेंट कबूल नहीं किया। बिल्कुल, ठीक है ना, उसकी स्ट्रिप कर दिया था, नहीं वो अभी भी नहीं कबूल किया कि भाई डेड बॉडी भी नहीं कबूल की। तो अब अगर हम अपने नेक्स्ट डोर नेबर को, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ रहा हुआ, अगर उसको खुदा न खास्ता पाकिस्तान में मरवा दिया तो अफ़गानिस्तान के साथ हम हमेशा के लिए एक दुश्मनी की बुनियाद रख लेंगे, क्योंकि एक रिकग्नाइजेबल फोर्स तो है ना तालिबान में भी तो अमेरिकन खुद कहते हैं कि गुड तालिबान है और बैड तालिबान है, एंड दे आर ट्राइंग टू टॉक टू गुड तालिबान। और मेरे ख्याल में जब तक उनकी हुकूमत रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा भी था और अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन जा रहे थे पाकिस्तान के। अब तो हामिद करज़ई साहब जो है वो इंडियन डॉलर्स पे वो उस पे रोल पे काम कर रहे हैं। एक दुबई से कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ये कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि करज़ई साहब ने आपने देखा कि जो मनमोहन सिंह साहब जिस तरीके से, देखिए ये है बिल्कुल परफेक्ट पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन ये भी आपको बता दूं, इट इज स्टार्टेड बाय अमेरिकन्स, आई टेल यू। ये सारा कुछ जो कुछ इस वक्त हो रहा है ना, सारी जो प्लानिंग उनके मुताबिक स्क्रिप्ट उनका लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छा ऐसे वक्त में जो एक चीज़ जो ज़ाहिर है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, शेख साहब चूँकि डिप्लोमेट हैं और इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आसिफ जरदारी साहब का सदर मुमलकत का ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका जो है वो एक खूनखार बेड़िए की तरह हमें देख रहा है, ऐसे वक्त में रशिया का जो विजिट है सदर जरदारी का, क्या समझते हैं कि हमारे लिए स्टेट के लिए बेनिफिट्स? नहीं, वो जिस नुक्ता निगाह से काफ़ी सारी ये बहस चली हुई थी पाकिस्तान में भी और बाहर भी, दोस्त कहते थे कि शायद वो ये जाहिर करना चाहते कि वो, अब देखें इट इज़ नॉट ए बाइपोलर वर्ड कि भाई रशियन आर नॉट दैट, रशिया इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, वो सोवियत यूनियन नहीं, अब रशिया है। दूसरी बात यह है कि शायद आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान में, हम उसकी हमायत करते हैं। अब जब ये बात कह दी तो उसके बाद तो फिर अगर आप कुछ भी नहीं, उनको जो उनका वो एक दौरा तय हुआ था, के जो रिलेशन हमारे चल रहे थे उसमें कुछ, हाँ जी, वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो मुफादात है ना रशिया के साथ वो वैसे नहीं है, या रशिया इस तरह आपको जिस तरीके से पेनिट्रेट कर चुका है अमेरिका, इस तरह तो नहीं है ना, क्योंकि 63 साल अगर हमने रशिया से दूर गुजारे, पहले सोवियत यूनियन से, तो अब जो है इतनी जल्दी 63 सालों की जो बर्फ़ इस तरह तो नहीं ना पिघलती। लेकिन ये बात ही काफ़ी है आपके लिए कि उनका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि अमेरिकन पॉलिसी की हम हमायत और तायद करते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट जो है रह गया चाइना का। चाइना डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ सॉलिड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है जब UN में सिक्योरिटी काउंसिल में लास्ट टाइम 6 साल या 6 महीने की बात है, और ये आपका हारून साहब जो थे उधर आपके थे, अब्दुल्ला हारून, जो वहाँ पे एक लिस्ट जो नए एडिशन के लिए करारदाद पास हुई, उसे चाइना ने वीटो नहीं किया, जिसमें हाफिज़ सईद को भी इंक्लूड किया गया टेररिस्ट में लिस्ट में। तो ये बात आप मत समझिए कि चाइना आपके लिए अपने तमाम जो उसके इस वक्त अपने मुफादात हैं, मुआशी मुफादात हैं, वो बहुत बड़े मतलब ट्रेड पार्टनर है इंडिया के, वो बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर चाइना के, अमेरिका के साथ उनकी $1 ट्रिलियन का तो लोन दिया हुआ है उन्होंने अमेरिका को। ठीक, तो कैसे आप समझते हैं कि हम अब हमारी ज़रूरत यह है कि हम अपना किबला दुरुस्त करें, सबसे पहले हम अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं। हमारी फौज को चाहिए अपने आप को कंट्रोल करना। सिलसिला जारी रहेगा मेहमानों के साथ, और आपकी हम कॉल भी